مشہور ٹرینر ٹونی رابنس کہتا ہے کہ انسانی ایقان اور نظریات کی مثال اس میز کی طرح ہے جس کی چار ٹانگیں ہیں۔ میز اپنی چار ٹانگوں کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ انسان کے غلط نظریات کی بھی چار ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ایک ٹانگ تجربات کی، دوسری سیکھنے کی، تیسری مشاہدے کی، جبکہ چوتھی ان چیزوں کی ہے جو ہم نے دیکھا، سنا یا ہمیں بتایا گیا۔ اگر میز کو گرانا ہے، بالفاظ دیگر اپنے نظریات کو ختم کرنا ہے، تو ان پر سوال اٹھاؤ کہ کیا میرے نظریات اور مشاہدات حقیقت کے مطابق ہیں؟ میں جو سوچتا ہوں کیا وہ ٹھیک ہیں؟ میرے پاس جو علم ہے ٹھیک ہے؟ میں چیزوں کو جس زاویے سے دیکھتا ہوں کیا وہ سب کا ہے یا صرف میرا؟ ممکن ہے جو آپ کی معلومات ہو وہ درست نہ ہو۔ ممکن ہے کہ واقعات کو جو معنی آپ نے دیے ہیں وہ درست نہ ہو۔ آپ چیزوں کو جس زاویے سے دیکھتے ہیں دوسروں کے لیے وہ زاویہ ٹھیک نہ ہو، کیونکہ جب زاویہ بدلتا ہے تو نظارہ بھی بدل جاتا ہے۔ جب بھی آپ سوال اٹھائیں گے تو آپ کے غلط نظریات کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے انسان کو نیا نظریہ، نیا زاویہ چاہیے۔ یہ صرف تعلیم سے نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگ پی ایچ ڈیز ہیں مگر ان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، جبکہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہیں مگر جس انداز سے وہ جیتے ہیں لوگ ان پر رشک کرتے ہیں۔ زندگی کی مثال 100 روپے کے نوٹ کی طرح ہے جس نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ نوٹ اس دنیا میں موجود ہر انسان کو ملا ہے، اب اس کو کس نے کس طرح استعمال کیا یہ اس کی اپنی کامیابی ہے۔ دنیا کا ہر باشعور انسان یہ سوچتا ہے کہ میں محدود وقت کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ نے اپنی حقیقت جاننی ہے تو اپنی تنہائی پر غور کریں۔ جیسے آپ تنہائی میں ہوتے ہیں وہی آپ کی حقیقت ہے۔ اگر آپ کو تنہائیاں بے چین رکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کچھ خرابی ہے۔ اگر آپ اپنی تنہائیوں کو انجوائے کرتے ہیں تو آپ مثبت انسان ہیں۔ انسان کے نظریات اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کی گاڑی کا ہینڈ بریک غلط نظریات کے ہاتھ میں ہے تو آپ جتنا چاہے سپیڈ دیتے رہیں گاڑی نہیں چلے گی۔ جیسے ایک شاعر کا شعر ہے، میں خود ہی ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا، میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے۔ انسان کے اندر جہالت کے ہوتے ہوئے اس کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرے پاس جتنے بھی لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں ان کے دشمن میں نے باہر نہیں بلکہ ان کے اپنے اندر دیکھے ہیں۔ غلط شخص کو تباہ کرنے کے لیے اس کا اپنا رویہ ہی کافی ہوتا ہے۔ مشہور مغربی مفکر ایڈورڈ ڈی بونو کہتے ہیں کہ انسانی ذہن کی مثال ریت کی طرح ہوتی ہے، جس پر بارش کا ایک قطرہ گرا، اس نے معمولی سا سوراخ کیا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا اور چند ساعتوں کے بعد وہاں ایک راستہ بن گیا۔ اس کے بعد مزید قطروں سے دوسرے الگ الگ راستے بن گئے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی قطرہ گرتا ہے تو وہ سوراخ نما راستے میں گر کر اسی میں بہہ جاتا ہے۔ انسانی ذہن میں بھی تجربات اور واقعات سے راستے بنے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ جب کوئی نئی چیز انسان دیکھے تو اس کے لیے نیا راستہ بنا کر وہاں سے گزار دے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ انہی راستوں سے گزر جاتی ہے جو پہلے سے بنے ہوتے۔ غلط وہ نہیں جس کو دنیا غلط کہتی ہے، بلکہ غلط وہ ہے جو حقیقت میں غلط ہوتا ہے۔ آپ بھی صرف دنیا کے کہنے پر کسی کو غلط مت قرار دیں، بلکہ اپنے علم، عقل اور تجربے کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ نئے افکار اور نظریات کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ اپنی ذات اور خیالات کا محاسبہ کرنا انسان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے کچھ نظریات اور خیالات ایسے ہیں جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان کو فوری طور پر ختم کر دیں اور نئے افکار کی تلاش شروع کر دیں۔ مندرجہ ذیل عوامل ایسے ہیں جن کی بدولت انسان نئے افکار بنا سکتا ہے۔ دنیا میں جن لوگوں کے پاس تجربہ اور مشاہدہ نہیں ہے ان کا علم نہیں بڑھتا اور نہ ہی ان کی بات میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ علمی اور ذہنی وسعت کے لیے نئے تجربات اور مشاہدات کیجیے، اور جو چیزیں آپ کو مفید معلوم ہو ان کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے ان پر عمل پیرا ہوں۔ انسان اگر کتاب سے دور ہو
تو اس کی مثال کنویں میں رہنے والی مخلوق کی طرح ہوتی ہے جس کا علم اور مشاہدہ کنویں سے باہر نہیں جا سکتا۔ یاد رکھیں کہ کنویں میں قید لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ آسمان کی کیا وسعتیں ہیں، کیونکہ ان کو آسمان اتنا ہی دکھتا ہے جتنا کنویں میں سے نظر آتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا تالا اور مقفل اگر ہے تو وہ دماغ اور ذہن کا ہے، جو کہ کنویں میں رہنے والے انسان کے دماغ پر لگا ہوتا ہے۔ دماغ کا تالا انسان کو اپاہج بنا دیتا ہے، یہ انسان کی جرت چھین لیتا ہے، اور جب انسان کی جرت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر نئے راستوں کی جستجو میں نہیں نکل سکتا۔ دماغ کا تالا کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اچھی اور بہترین کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اس طرح جہاں وہ کنویں کی قید سے آزاد ہوگا وہیں نئے نظریات بھی بنا سکے گا۔ نیا سوال اٹھانے سے بھی انسان کے نئے نظریات کے راستے بنتے ہیں۔ سوال برائے سوال کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ سوال وہ ہے جو آپ پہلے اپنے آپ سے پوچھیں، اس کو چند دن اپنے کلیجے سے لگا کر رکھیں اور سوچیں کہ یہ واقعی سوال ہے۔ میرے ذہن میں ایک دفعہ ایک سوال پیدا ہوا کہ شاعر کے پاس جو درد ہوتا ہے یہ پیدائشی ہوتا ہے یا حالات سے بنتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے اس کے لیے مناسب انسان ڈھونڈا، کیونکہ کسی بھی شخص سے غیر متعلقہ سوال پوچھنا توہین کے مترادف ہے۔ میں امجد اسلام امجد صاحب کے پاس چلا گیا، ان کے سامنے سوال رکھا تو انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر بولے، دوبارہ سوال پوچھو۔ میں نے سوال دہرایا تو بولے کہ ان کا درد ہوتا پیدائشی ہے مگر حالات اس کو نکھار دیتے ہیں۔ مجھے یہ جواب سن کر تسلی ہو گئی، کیونکہ جس انسان سے میں نے پوچھا تھا وہ اسی شعبے کے ماہر ترین شخص تھے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے سوال ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ ہم جب ترکی گئے اور ان کے مزار پر حاضری کے لیے پہنچے تو وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جسے انسان پورے قد کے ساتھ اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ سر کو جھکانا پڑتا تھا، جس سے انسان کے جسم سے سوالیہ نشان کی طرح علامت والی شکل بن جاتی تھی۔ یوں انہوں نے مرنے کے بعد بھی یہ پیغام دیا کہ اگر آپ کو کچھ سیکھنے کی طلب ہے تو پہلے سوال بنو، اس کے بعد ہی کچھ مل سکے گا۔ انسان پہلے سوال بنے تب کائنات جواب دیتی ہے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے تیرے حجاب سے۔ اپنے ساتھ بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ میں کیا ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ اپنی موجودہ کیفیت کو جانچنا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ وہی کر رہا ہوں جہاں میں نے جانا ہے۔ اس آگے والے وقت کو آج اپنے ذہن میں رکھ کر سوچیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب لوگ اپنا وزٹنگ کارڈ بنواتے ہیں تو اس پر مختلف طرح کے عہدے اور منصب لکھتے ہیں، حالانکہ انسان کی اصلیت وہ نہیں ہوتی، بلکہ انسان دراصل وہ ہے جو قبر میں جانے کے بعد ہے۔ جب لوگ کہیں گے فلاں انسان بہت اچھا تھا، جو چراغ تب جلنے ہیں آپ کو وہ آج جلانے پڑیں گے۔ اس کے بعد اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں کہاں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ اس شخص کے ایمان پر شک کیا جانا چاہیے جو ایک ہی غلطی بار بار کر رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کی عقل خود آپ کے کام نہیں آ رہی تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ قرآن پاک میں بار بار صبر کا حکم اس لیے ہے کہ ممکن ہے کہ جو پرسیپشن تم بنا رہے ہو وہ درست نہ ہو، اور اس لیے بھی کہ تم انتظار کرو کہ اللہ کی رحمت نکل کر سامنے آ جائے۔ اہل ایمان کو صبر کا حکم دیا گیا، برداشت کا نہیں، کیونکہ برداشت میں امید نہیں ہوتی، جبکہ صبر میں اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے۔ امید کے ساتھ درد ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ کے قریب پہنچا دیتی ہے، لیکن اگر صرف درد ہے اور اس کے ساتھ امید نہیں ہے تو یہ برداشت ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ آپ روزانہ 30 منٹ غور و خوض کی عادت ڈالیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ عرصے بعد آپ کی زندگی کی ترجیحات متعین ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر یہ اتنی مضبوطی اختیار کر لیں گی کہ باہر کی دنیا میں کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے مقصد اور ترجیح سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ غور و خوض سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اصل میں کیا ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ آپ ایک مخصوص گھر میں کیوں پیدا ہوئے، خاص طرح کے واقعات آپ ہی کے ساتھ کیوں ہوئے،
خاص طرح کے لوگ آپ کی زندگی میں کیسے آئے؟ جب انسان اپنی زندگی کو سمجھ لے تب ہی وہ دانشور ہوتا ہے اور تب ہی وہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ سوچنے کے لیے بہترین وقت رات کو آنکھیں بند کرنے سے 5-10 منٹ پہلے کا ہوتا ہے۔ اس میں آپ سوچیں کہ آج آپ پر اللہ کا کتنا فضل رہا، کون کون سے کام اور لوگ تھے جنہوں نے آج آپ کی زندگی میں آپ کو آسانیاں دیں اور آپ کو آگے بڑھایا۔ آج کتنا کچھ ایسا تھا جو اچھا ہوا، کتنی جگہوں پر اللہ نے پردے ڈالے، کتنا رزق اور کتنی عزتیں ملی، کتنے مواقع ملے اور کتنا کچھ آج نیا سیکھا۔ دوسرا وقت صبح اٹھنے کے فوراً بعد کا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ذہن ہلکی غنودگی میں ہوتا ہے۔ اس وقت آپ جو کچھ سوچتے ہیں اور ذہن کو جو پیغام دیتے ہیں وہ اس کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کے دل سے تمام شکوے اور شکایات ختم ہو جائیں گے اور آپ سکون و اطمینان محسوس کریں گے۔ تیسرا وقت وہ ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، تمام چیزوں اور مصروفیات سے لاپرواہ ہو کر جب آپ اپنے ساتھ سوچتے ہیں تو اس میں یہ ضرور سوچیں کہ میرے کون سے غلط نظریات اور افکار ہیں جنہوں نے مجھے پیچھے رکھا ہے۔ اپنا محاسبہ کریں اور ایسے تمام خیالات سے پیچھا چھڑا کر اپنے دل و دماغ کو اس بے فائدہ بوجھ سے ہلکا کر دیں تاکہ آپ دین و دنیا کی کامیابیاں سمیٹ سکیں۔